سال 1942 دہلی ہندوستان میں میرے بابا کے ماموں رفیع احمد کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ملک بھر سے رشتہ دار اور دوست جمع تھے۔ کھانا، ملنا، تحفے، تصویروں کے سیشنز جیسے ہر خوشی کے موقع پر ہوتا ہے۔ یہ نیا رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ بابا کے ماموں اور ممانی نے اپنی زندگی ہمیشہ ساتھ گزارنے کے وعدوں سے شروع کی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ سال 1947 میں میرے بابا کے ماموں رفیع احمد کا کم عمری میں انتقال پورے خاندان کو ہلا گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس حادثے کا اثر میرے بابا پر کچھ زیادہ ہی ہوا۔ ان کے ماموں رفیع احمد سے ان کا رشتہ خاص تھا۔ بابا کا علمی رجحان شدید تھا۔ ریسرچ، دنیا کی زبانیں، عالمی مذاہب، اور جب بھی ضرورت پڑی ان کے ماموں کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا۔ زخم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، میرے بابا کی ممانی کو 2 سال کے بچے اقبال، جو سال 1945 میں پیدا ہوئے تھے، ان کو اکیلے پالنا تھا۔ گھر کے کام اور اقبال کے ساتھ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن جو خلا ان کے شوہر چھوڑ گئے تھے وہ خلا ہی رہا۔ اب تو چند سال گزر گئے ہیں۔ کیا آپ کا فیصلہ اب بھی اکیلے اقبال کی پرورش کرنے کا ہے؟ کیا اس کو باپ کی محبت اور تربیت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بھابھی، ہمیں لگتا ہے یہ آپ کے اور اقبال دونوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کو ایسی محبت اور شفقت کہاں مل سکتی ہے؟ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایک نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو پھر کب چلیں تمیز بیگم سے بات کرنے؟ ہمارے کہنے سے شاید سمجھ آ جائے۔ آج چلیے بیٹا، آج شام چلیے۔ ان کے لیے دوسری شادی مشکل ہے۔ وہ ہماری فیملی کے بعد کسی اور فیملی سے جڑنا نہیں چاہتی۔ اقبال کو کسی اور گھر میں نہیں، اسی گھر میں رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ تو ہے، پر کیا وہ بچہ باپ کے بغیر بڑا ہوگا؟ وہ خود بھی جوان ہے، ابھی وکلت ہے۔ وہ نہیں مانیں گی۔ اگر آپ جانا چاہتی ہیں میں آپ کو کل لے جاؤں گا۔ بابا اس مسئلے کو حل کیے بغیر چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ مختار، معاف کیجیے اتنی رات کو فون کیا، لیکن ضروری تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ جی، میں نے ممانی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ نہ انہیں ہماری فیملی چھوڑنی پڑے گی، نہ اقبال کو۔ یہ جذباتی فیصلہ لگتا ہے۔ کون اس رشتے پر راضی ہوگا؟ اگر ممانی کو اعتراض نہیں تو کسی اور کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعاً جائز ہے۔ اسلام اس رشتے کی اجازت دیتا ہے۔ میں ان کی مدد کی نیت سے یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔
اس بارے میں امی کا کیا خیال ہے؟ میں ان سے صبح بات کرتا ہوں. آپ ممانی سے بات کیجیے اور مجھے بتائیے. السلام علیکم. कल रात निजाम का फोन आया था. वो लोग शायद आज आएंगे. हाँ, शायद निजाम शादी की बात करने आए. फिर वही बात कि मैं कहीं शादी कर लूं. हाँ, आप शादी कर लें, लेकिन कहीं और नहीं, निजाम से. इस तरह आपको उनकी फैमिली छोड़नी नहीं पड़ेगी. किसी नई फैमिली में शादी नहीं करनी पड़ेगी. बाजी कभी नहीं मानेगी. मैं उनकी भाभी हूं. मजाक नहीं, निजाम संजीदा है. अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं तो मैं इस फैमिली से जुड़ी रहना चाहती हूँ. ये मेरे और इकबाल के लिए बेहतर है. मुबारक हो, तुम्हारा प्रपोजल कबूल हो गया है. उन्होंने हाँ कर दी. ٹھیک ہے. میں نے ممانی سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے. توبہ توبہ، کیسی انوکھی بات کر رہے ہو. یہ تم کیا مذاق کر رہے ہو؟ मैं अपनी भाभी को बहू बना लूं? ये नहीं हो सकता. امی، اقبال ہمارے بچوں کی طرح ہے اور وہ ہماری فیملی چھوڑنا نہیں چاہتے. اقبال کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ 7 سال کا ہو گیا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی غیر مذہبی بات نہیں. اس فیصلے سے سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمارے گھر میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. जी, जुमे को मुख्तार के घर. یہ شادی نہیں ہو سکتی. بسم اللہ. گواہوں کے سامنے یہ نکاح نامہ پڑھا جاتا ہے. سال 1951 میں میرے دادا نے اس شادی کو روکنے کے لیے میرے مختار ماموں کے گھر باہر پولیس کا پہرا لگا دیا، مگر میرے بابا نے کہیں اور میری امی سے شادی کر لی. وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے. ابا، میں بھی دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے. بابا کی نظر میں یہ ایک اچھا فیصلہ تھا جو مذہبی طور پر بھی غلط نہیں تھا. اگر وقتی طور پر فیملی کو سمجھ نہیں آ رہا تو وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جائیں گے. بابا کا ارادہ ان کے والد کے ارادے سے زیادہ مضبوط تھا. اس طرح میرے بابا اور امی کی شادی ہو گئی. یہاں پہرا دو، نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے. یہ ایک یادگار تصویر ہے. ایک سال بعد 6 اکتوبر 1952 کو میں پیدا ہوا.
اس شادی پر جو بھی ناراض ہوا وہ ہمیشہ ناراض نہیں رہ سکا۔ ہم کو چاہیے کہ لوگوں کی فکر کیے بغیر صحیح فیصلے کرنا سیکھیں اور اللہ کی نظر میں صحیح رہنا سیکھیں۔ میری پہلی سالگرہ سے کچھ عرصہ پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی، اتنی کہ کلینکلی ڈیڈ کنڈیشن، طبی طور پر مردہ حالت ہو گئی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن کہتا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی عمر کو نہ بڑھا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، میں بے بس ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں۔ میرے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو میری عمر دے دیں، اسے لمبی زندگی دے دیں۔ میرے والد کی دعا تو میری محبت میں تھی، لیکن اللہ سب پہلے سے جانتا ہے۔ ان کی عمر پہلے سے کم لکھی ہوئی تھی۔ سال 1969 میں جب ان کی عمر صرف 47 سال تھی تو ان کا انتقال ہو گیا اور مجھے ان سے زیادہ عمر ملی۔ میں آج 74 سال کا ہو گیا ہوں۔ زندگی اور موت صرف اللہ کی اجازت سے ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے، کوئی اسے کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔